السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں نے آپ کو توبہ کے بارے میں بتایا اور پھر فرمان صدیق اکبر حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی میں نے قول آپ کو بتایا۔ تو آئیے گا اب میں آپ کو توبہ کی تعریف بتاتا ہوں۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ برے افعال کو نیک اعمال سے بدل دینے کا نام توبہ ہے۔ یعنی برے اعمال کو چھوڑ کر کے بندہ جب اچھے عمل کی جانب بڑھنے لگے، اچھے عمل کرنے لگے، تو اس کی کا نام توبہ ہے۔ توبہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توبہ 3 معنی پر حاوی ہے۔ نمبر 1، گناہ پر پشیمان۔ نمبر 2، جس چیز کو اللہ نے منع فرمایا اس کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم۔ نمبر 3، حقوق انسانی کو ادا کرنے کی کوشش میں لگ جانا۔ یہ توبہ کے معنی ہیں۔ بدترین آدمی کون ہے؟ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اور زندگی کی امید پر توبہ کو ملتوی کرے۔ یعنی ہمیشہ جو ہے بندے کو چاہیے کہ یہ سوچے کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کس وقت موت آ جائے، تو کل توبہ کرنے کو ہوں میں تو آج توبہ کر لوں۔ کل پر نہیں ڈالنا چاہیے، آج ہی توبہ کر لو۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا لطف و کرم اپنے بندے پر کرے اور اس کا دل اپنی طرف مائل کرے، اپنی محبت و شفقت اس کے ساتھ خاص کرے اور اپنی طرف کھینچ لے۔ اس وقت بندے کا دل اپنے خالق کی طرف کھنچ جاتا ہے، روح، قلب اور عقل اس کے تابع ہو جاتی ہے، پھر وجود میں امر الہی کے سوا اور کچھ نہیں رہتا۔ یہی صحت توبہ کی دلیل ہے، یہی توبہ قبول ہونے کی دلیل ہے۔ معرفت الہی کا پہلا مقام۔ حضرت سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان انسان کے لیے بڑی مشکل ہے۔ اس کی راہ پر چلنے والوں کا پہلا مقام توبہ ہے۔ مزید فرمایا کہ ارادہ گناہ اور اسباب گناہ موجود ہونے کے باوجود گناہ سے پرہیز کیا جائے تو یہ بہت بڑی توبہ ہے۔ یعنی ساری چیز مہیا ہے کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر ہم اس گناہ سے باز رہیں، اس گناہ سے پرہیز کر جائیں، تو یہ سب سے بڑی توبہ ہے۔ توبہ کی 6 قسمیں ہیں۔ ملاحظہ فرمائے، حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ توبہ 6 قسم کی ہے۔ اول، قلب و زبان کی توبہ، یعنی دل اور زبان کی توبہ۔ دوم، نظر کی توبہ۔ سوم، ان کی توبہ کان کی توبہ، یعنی ایک تو زبان کی ہو گئی، دل کی ہو گئی، اور دوسری جو ہے وہ نظر کی توبہ ہو گئی، اور تیسری کان کی توبہ، یعنی بری بات نہ سنے، بری بات جو ہے اس سے پرہیز کرے۔ چوتھی، ہاتھ کی توبہ۔ پانچویں، پاؤں کی توبہ، اور چھٹی، نفس کی توبہ۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اپنے ان اعضاء سے جن سے گناہ کا احتمال ہے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روک کر اطاعت اور فرما برداری میں لگا دے۔ ان ساری چیزوں سے اپنے اعضاء کو روکے، ہاتھ کو بھی، زبان کو بھی، دل کو بھی، کان کو بھی، اپنے جسم کے ان اعضاء کو روک کر کے اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری میں لگا دے۔ اللہ کریم ہم سب کو توبۃ نصوحہ کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ آپ کو میں نے موت سے لے کر کے اور توبہ تک کی احکام میں نے سارے آپ کو بتائے، توبہ کی فضیلت اور بدترین شخص کون ہے، ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا۔ تو آپ جب
کوئی گناہ کر بیٹھیں تو آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت اس کی زندگی اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ تو کل کے بھروسے پہ مت رہو، پل بھر کا پتہ نہیں ہے کل کس نے دیکھا ہے، تو اس لیے توبہ کل کرنے والے ہو تو آج کر لو، آج کرنے والے ہو تو ابھی کر لو، ابھی کر لو توبہ، اس لیے کہ آج اور ابھی ہمارے پاس میں یہ وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اور یہ وقت جب نکل گیا، یہ وقت ہمارا ختم ہو گیا، تو پھر بتاؤ اس وقت کو ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ تو اس لیے آج جب وقت ہے تو توبہ کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو منا لو۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت یہ زندگی ہمارا ساتھ چھوڑ جائے، کس وقت یہ ہمیں دھوکہ دے دے۔ تو اس لیے آج اپنے رب کو منا لو، آج اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر لو، آج توبہ کر لو اپنے گناہوں سے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بے شک وہ بخشنے والا بڑا غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ وہ ہماری خطاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں بخش دے گا، بخش دے گا، بخش دے گا۔ اب انشاءاللہ کل سے جو ہے میں آپ کو طہارت کے بارے میں بتاؤں گا، پاکی کے بارے میں میں آپ کے لیے نئی پوسٹ ڈالوں گا انشاءاللہ تعالی۔